پاکستان پیپلز پارٹی کی ایسی صورتحال میں جبکہ محترمہ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ملک کے صدر ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ چیئرپرسن ہیں پارٹی کے، پارٹی پاور میں ہیں، جو چیف ایڈوائزر تھے ان کے چیف سیکورٹی انٹرنل سیکورٹی کے انچارج تھے رحمان ملک صاحب، وہ آج ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، سیاہ و سفید کے مالک ہیں انٹرنل سیکورٹی کے، اس کے باوجود 3 برس گزرنے کو ہیں اور محترمہ کے جن لوگوں پہ شک بھی ہے یعنی اعتزاز شاہ اور جیسے ہم نے دیکھا حسنین وغیرہ، وہ بیچارے وہ انڈائٹ بھی نہیں ہوئے، 3 سال گزرنے کے بعد انڈائٹ تک نہیں ہو سکتے، آخر اتنی نان سیریسنس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو بات کی سینیٹر صفدر عباسی صاحب نے، یہ وہ تمام جائز کوسچنز ہیں جو اوور آل بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے عام عوام اور پاکستانی عوام اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ذہن میں ہے، اور یہ جائز سوال ہے۔ مجھے ان کے اس کانسیپٹ اور فلسفی سے کوئی میں وہ نہیں کر رہی ہوں کہ میں اس کو ٹوٹل رد کروں، لیکن جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی گورنمنٹ اس میں سنجیدہ نہیں ہے یا کہیں پولیٹیکل کمٹمنٹ یا ول کی کمی ہے، تو یہاں تھوڑی سی وہ زیادتی کر جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور ایک عام روٹین نارمل کیس نہیں ہے۔ آپ کے ملک کے اندر جو گلا سڑا کریمنل پروسیجر ہے اور جو اوور آل ایک عام قتل کو انویسٹیگیٹ کرتے کتنے کمپلیکیشنز اور اس کی اوور آل جو کانسیکوینسز اور ہیزرڈز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، لیکن اسی چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ کوئی کانسپریسی اس حوالے سے نہ آئے سامنے کہ شاید ہم کسی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں یا ہم کسی کو اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی انتقام کی آڑ میں اس کیس میں پھنسانا چاہتے ہیں، تو یو این کمیشن کو انوالو کیا گیا۔ ان کی رپورٹ کے بعد کچھ ہم نے ریزرویشن شو کی، کیونکہ جو انہوں نے فائنڈنگز دی ان فائنڈنگ کو فردر ایکسپلین کرنے کے لیے کہا گیا، اور جب تک آپ ان فائنڈنگز کو اوور آل جو آپ کی کوئریز ہیں کوسچنز ہیں آپ ان کی ایکسپلینیشن سے نہیں لیتے، کیونکہ اس رپورٹ کے اوپر کچھ ریزرویشنز ہم نے شو کی، ہماری لیڈرشپ نے کی۔ آگے چلتے ہیں، یہ جو جنرل مشرف کو 3 سال کے بعد جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو یہ خیال آیا کہ جنرل مشرف کو بھی کویسچنر بھیجنا چاہیے، بھیج رہے ہیں، بھیجنے والے ہیں، یہ کیا مطلب بڑا یہ کچھ لیٹ نہیں ہوگا؟ اس میں ڈاکٹر صاحب جو چیزیں جو انویسٹیگیشن ایجنسیز نے کچھ ریزرویشن اور ایک اس پروسیڈنگ کو آگے وے فارورڈ کرنے کے لیے کچھ پیرامیٹرز ڈیفائن کیے، کچھ ایس او پیز بنائے، اسی کے اندر یہ طے ہوا کہ جہاں جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی لیپسز یا اوور آل گیپس رہے اور انویسٹیگیشن پروسیجرز میں اور اوور آل سیکیورٹی انٹرونشنز جو اس وقت کی گورنمنٹ کو لینے چاہیے تھے، ان گیپس کو ایڈریس کیوں نہ کیا گیا، اور ان انڈیویجولز کو جو اس وقت پاور میں تھے جو ڈیسیژن میکر تھے، ایک پرفارما جو ہے ایف آئی اے کا اوور آل جو انویسٹیگیشن پروسیجر کے اندر کویسچنر ہوتا ہے وہ انہوں نے ایک فارمیٹ بنایا اور اس کو منسٹری لا کو ویٹنگ کے لیے بھیجا، اور دیٹس ناٹ اونلی اسپیسیفائڈ ٹو پرویز مشرف اونلی، وہ جس پہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اس کے اندر جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں شامل کرنا۔ جنرل پرویز مشرف کو وہ کویسچنر بھیجا جائے گا؟ I can't comment on that کیونکہ I'm not part of that investigation procedure، اور نہ میں اس میں ذرا فواد چودھری صاحب کو اس میں شامل کرتے ہیں جو لاہور سے ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں وائر سیٹلائٹ۔ چودھری صاحب آپ نے یہ کہا، آپ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر ایسا کویسچنر جنرل پرویز مشرف کو بھیجا بھی جائے گا تو وہ اسے ریسیو کرنے سے انکار کر دیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پہلی بات دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے 2 پہلو ہیں، ایک تو قانونی پہلو ہے، دوسرا اس کا سیاسی پہلو ہے۔ اگر آپ قانونی طور کے اوپر جیسے آپ نے بات شروع کی تھی تو آپ دیکھیے آپ اس میں 3 انویسٹیگیشنز ہو چکی ہیں اور 1 انکوائری ہو چکی ہے۔ انکوائری اقوام متحدہ کی رپورٹ نے کی تھی، 3 انویسٹیگیشن سب سے پہلے آئی ایس آئی نے کی، اس کے بعد جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کی، اور اس کے بعد آ کر کے اب ایف آئی اے نے کی ہے جو رحمان ملک صاحب نے۔ 48 پیج کا اس میں چالان جو ہے وہ سبمٹ ہو چکا ہے کورٹ میں، اس میں 12 ٹوٹل ایکیوزڈ ہیں، ان میں سے 5 انڈر اریسٹ ہیں، 3 جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور 1 جو ہے وہ شاید ابھی ایبسکونڈر ہے۔ قانونی طور کے اوپر جیسے آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اس کیس کے ہوتے ہوئے جب اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ بھی یہ ریکوائر کرتا ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلنی چاہیے ہر ٹیررزم کیس کی،
اور اسپیشلی محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس کی تو ضرور ڈے ٹو ڈے چلنی چاہیے. اب آپ دیکھیں اس میں آدمی پیش ہوتے ہیں, اس کے بعد 15 دن کی ڈیٹ ہو جاتی ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی, اور اس کی وجہ صرف یہی سمجھ آتی ہے. یہ تو ایک الگ ایشو ہے نا چودھری صاحب, یہ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن ایک ایشو تو یہ بھی ہے نا کہ پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ جنرل مشرف نے جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس لیول کی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جو ایک ایکس پرائم منسٹر کو, ٹوائس ایکس پرائم منسٹر کو ہونی چاہیے تھی. آپ میرے ساتھ ایگری کریں گے, میرے خیال میں پرویز مشرف صاحب کی اپنی سیکیورٹی تو بہت فول پروف تھی, میرا خیال ہے آپ ایگری کرتے ہوں گے. اس کے باوجود ان کے اوپر 2 حملے ہوئے, اور ان حملوں میں اور محترمہ کے حملوں میں وہ کیوں بچ گئے کہ محترمہ گاڑی سے باہر تھی اور پرویز مشرف صاحب گاڑی کے اندر تھے. کوئی دنیا میں فول پروف سیکیورٹی نہیں ہوتی, ہر سیکیورٹی بریچ ہو سکتی ہے اور ہر سیکیورٹی بریچ ہوتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو ریگن, سادات, ان لوگوں کے اوپر تو کبھی حملے ہو ہی نہ سکتے. لیکن اس کے باوجود اچھا چلیں پوری سیکیورٹی دی گئی تھی, اور سیکیورٹی فراہم کرنا پرویز مشرف صاحب کی ذمہ داری بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنی بلو بک اٹھا کے دیکھیں تو سب سے پہلے صوبائی حکومت اس کی ذمہ دار ہے, اس وقت کے وزیر اعلیٰ, چیف سیکرٹری, ہوم سیکرٹری, اس کے بعد پولیس اتھارٹیز. پریزیڈنٹ اور پرویز مشرف اب بھی صدر زرداری جو ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹ تو ہم نہیں کریں گے کہ وہ جا کے کسی جگہ پہ سیکورٹی دینے کے لیے خود تو نہیں پہنچ جائیں گے. ظاہر ہے ایک اسٹیٹ میکنزم ہے جو کام کرتا ہے, اور لیٹ می کم بیک ٹو دی کوسچن. فواد دیکھیں, جو آپ نے کہا کہ اگر ایسا کوسچنر جنرل مشرف کو بھیجا جائے گا تو وہ اسے ریسیو نہیں کریں گے کیونکہ ان کو امیونٹی حاصل ہے, کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں, ریسیو کرنے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسسٹنس دینے میں پرویز مشرف صاحب کو, ہمیں یا کسی بھی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی ہمیں ہے. اگر سمجھتے ہیں کہ اسسٹنس چاہیے پرویز مشرف صاحب کی کسی سوال ریزالو کرنے کے لیے تو یقیناً طور کے اوپر وہ تیار ہیں, اور وہ دینے کو بالکل تیار ہوں گے. لیکن انویسٹیگیشن میں شریک وہ نہیں کیے جا سکتے. 2 باتیں ہیں, ایک تو چلان پہلے ہی سبمٹ ہو چکا ہے, دوسرا آرٹیکل 248(1) میں جو امیونٹی ہے وہ پریزیڈنٹ کو حاصل ہوتی ہے, کیونکہ اسٹیٹ کے فنکشنز کے لیے کسی پریزیڈنٹ کو یا پرائم, اس طرح تو پھر سٹیٹ رن ہی نہیں ہو سکے گی نا. آپ کسی مرڈر کیس میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ انویسٹیگیشن میں فارمر پریزیڈنٹ کو شریک کر لیں. پریزیڈنٹ کین ناٹ کم انٹو ایمبٹ آف انویسٹیگیشن اس سچویشن میں. اچھا بہت شکریہ ناظرین, اس موقع پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو چونکہ ہمارے ساتھ ظفر علی شاہ صاحب موجود ہیں جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں, ہم ان سے سمجھنا چاہیں گے کہ اگر پریزیڈنٹ مشرف امیونٹی مانگیں آن اے پریزیڈنٹ کہ ہماری انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی, اور اس انویسٹیگیشن کو, اس امیونٹی کو اگر کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دے تو اس کا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی امیونٹی پہ کیا اثر ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد.